أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. صدق الله العظيم. سورہ الکہف کی آیت نمبر 1 آپ کے سامنے تلاوت کی، جس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے: الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب. سب تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے اپنے بندے پر یہ کتاب نازل فرمائی. ولم یجعل لہ عوجا، اور اس میں کوئی ٹیڑھ نہیں رکھی. تو یہ کتاب قرآن اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا، اور یہ صراط مستقیم کی طرف رہنمائی دیتا ہے، اس میں کوئی ٹیڑھ نہیں ہے. سورہ الکہف جو ہے مکی صورت ہے. اس میں توحید و رسالت اور آخرت پر بڑے مدلل انداز سے بیان فرمایا گیا ہے. اس میں اصحاب کہف کا واقعہ خضر اور موسیٰ علیہ السلام اور ذوالقرنین کے واقعات بیان فرما کر اللہ تعالیٰ قریش مکہ کو خبردار کر رہا ہے کہ تم جو آخرت کا انکار کرتے ہو، تمہیں اصحاب کہف کے واقعے سے سبق حاصل کرنا چاہیے کہ اللہ نے اصحاب کہف کو 300 سال سے اوپر تک کے لیے سلا دیا، پھر انہیں بیدار کیا، اور جو ہے انہوں نے ان کی جو دعوت تھی وہ یہی تھی: ربنا رب السماوات والارض، ہمارا رب تو وہ ہے جو آسمان و زمین کا رب ہے. لن ندعو من دونہ الہا، ہم اللہ کے علاوہ کسی اور الہ کو نہیں پکاریں گے. اور اس میں اہل ایمان کے لیے بھی تسلی ہے کہ اہل ایمان جو آج کفار مکہ کی تکالیف کو برداشت کر رہے ہیں، اللہ انہیں بھی نجات دے گا، اور کفار مکہ جو ہے ناکام ہوں گے، خائب و خاسر ہوں گے. موسیٰ علیہ السلام اور خضر کا واقعہ بیان فرما کر اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ بظاہر جو چیزیں انسان کو نظر آتی ہیں وہ اصل میں ایسے نہیں ہوتی. آج کفار مکہ جو سمجھتا ہے کہ ہم غالب ہیں، اللہ انہیں مغلوب کر دے گا. اور پھر انسانیت نے فتح مکہ کے موقع پر دیکھا کہ کفار جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک مغلوب قوم کی حیثیت سے کھڑے تھے. ذوالقرنین کا واقعہ بیان فرما کر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے کفار مکہ، تم چھوٹی چھوٹی سرداریوں پر فخر کرتے ہو. ذوالقرنین کو دیکھو کہ وہ کتنا بڑا بادشاہ تھا، لیکن پھر بھی وہ اللہ کا فرمانبردار تھا. ان واقعات کو پڑھ کر جو ہے انسان جو ہے اس بات پر آمادہ ہو جاتا ہے کہ سب چیز میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے. وہی اللہ جو پوری کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، حاجت روا ہے، مشکل کشا ہے، پوری کائنات کو کنٹرول کر رہا ہے. اسی کا یہ حق بنتا ہے کہ اسی کی پرستش کی جائے، اس کی بندگی کی جائے، اس کی اطاعت کی جائے، اس کی غلامی اختیار کی جائے، اس کی حاکمیت کو تسلیم کیا جائے، اس کی حاکمیت کو قائم کرنے کے لیے میدان عمل میں آنے کی جرأت کی جائے. اللہ سے دعا ہے ہمیں بھی قرآن کے ان واقعات سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.